سب سے خوشی خبر کے پی کے لوگوں کو آج ان کی آزادی مبارک ہو. ان کے نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے حلف اٹھایا. کاش پنجاب میں بھی ایسے حالات ہوتے, ایسے لوگ ہوتے جن پہ الزامات آج لگ رہے ہیں, جنہوں نے کے پی کو جگایا وہ بھی یہاں پنجاب کو بھی جگاتے, آج یہاں بھی خوشیاں مناتے. لیکن اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 بڑا خوش, بار بار سینے پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا رہا تھا. جیلر سپاہی ارد گرد لوگ حیران تھے, یہ کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن جب انہوں نے خیبر پختونخوا کے فوٹیجز دیکھے, لوگوں کی نظروں کے سامنے آئے, جہاں عوام خواص منتخب ہونے والے اسمبلی کے در و دیوار کو خان تیرے جانثار بے شمار, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان یہ نعرے لگا رہے تھے. یہ جذبہ اس ایوان میں کرسی کے لیے نہیں تھا, طاقت کے لیے نہیں ہے, اقتدار کے لیے نہیں ہے, خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی. کے پی کے اسمبلی کو آج اڈیالہ جیل سمجھا جا رہا تھا. خان کی تصاویر ان کے ہاتھ میں تھی, محبت کا وہ لیول تھا کہ مجھے خطرہ تھا ایک لیول تک کہ یہ نہ اڈیالہ جیل کی طرف چل پڑے. آج حقیقی معنوں میں کے پی میں جشن کا سماں, جشن ہے ماں. اور شاید میں نے اپنی زندگی میں عوام کو اتنا پرجوش نہیں دیکھا. اپنے منتخب نمائندوں کی حلف برداری کی تقریب میں یہ جذبہ 1988 میں شاید پہلی دفعہ ٹی وی پہ پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس دیکھا تھا پی ٹی وی, آج بھی یاد ہے. لیکن یہ دیکھتے ہی یہ جنون اور یہ محبت, یہ سوچ اور عقل سے بالا تر ہو گیا. یہ پنجاب کی 2 نمبر جاتی عمرہ کی فراڈ حکومت جب باہر گلو بٹ کھڑے کر کے منتخب نمائندوں کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے. یہ قطر گاڑیوں کے جلوس میں شو بزنس انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں میڈم تھیف منسٹر, جسے آج مختلف دفاتر کے دورے کرواتے ہوئے انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. یقین کریں اسٹاف کو زبردستی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے تالیاں بھی بجانی, اور سوال سارے اسکرپٹڈ ریہرسل کر کے باقاعدہ طور پہ. اپنا دوپٹہ اترا ہوا ان کے دوپٹے چڑھا, اپنے بچوں کے حال دیکھیں پہلے. خیر ذاتی معاملہ ان کا, لیکن بھارتی تامل فلموں والا کام ہو رہا ہے بالکل. ایک وہاں بھی فلم بنی تھی میڈم چیف منسٹر کے نام سے, یہ بھی انہی سے متاثر ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. یہ اگلا جو 10 دن ہے, یہ ہفتہ, یہ بڑا انپورٹنٹ ہے. آصف زرداری صدر بننا چاہ رہا ہے, شہباز شریف وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے, گیلانی چیئرمین سینٹ لگنا چاہ رہا ہے. تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے, وہ اپنی ان کو خوش کرنے کے لیے جمہوریت دکھانا چاہ رہے ہیں. احتجاج ہے, بہت بڑا احتجاج. ان کی پوری کوشش مخصوص نشستیں چھین کر 2/3 حکومت بنا کر تمام طاقت کے ایوانوں پر قبضہ کریں. اس کے بعد پھر رمضان شروع ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے ابھی کرنا ہے, ورنہ اس کے بعد پھر روزے ہیں اور تراویحیں ہیں, جو اچھی بات ہے عبادت میں گزریں گے. لیکن اس سے بڑی عبادت یہ والی ہے جو ملک قوم کے لیے ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, سب تو اور کوشش یہ کرنے ہیں خان کو ایک دفعہ مرکز کی حکومت میں کسی طرح لے لیں, بس چاہے وزیر اعظم پی ٹی آئی کا لگانا پڑے. یقین کریں یہ لوگ تیار ہیں, صدارتی معافی کے لیے بھی تیار ہیں, کوئی اعتراض نہیں. یہ صرف ایک ڈیل کے ذریعے اپنے تمام پچھلے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں. لیکن خان بار بار بضد ہے. عوامی مینڈیٹ 180 نشستیں واپس, مقدمات عدالتوں میں, اور جو قانون کا سسٹم وہی چلے گا. جواب میں القادر ٹرسٹ پر فرد جرم لگی, مخصوص نشستیں چھین لی. ابھی کچھ امیدواروں کی گنتی کروا کے الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے. یہ بار بار بتا رہے ہیں دیکھو ہم 170 کو 17 کر سکتے ہیں, تو ایم کیو ایم کی 17 نشستیں تمہارے پاس لا کے پوری حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن خان نہیں مان رہے, اور انہیں بھی پتا ہے کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو ڈیولپمنٹس انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں, عالمی ادارے, مودی نے بھی جو بات کی الیکشن کو متنازع, پھر امریکہ سے جو ہوا وہ آپ کو سامنے رات انٹرویو میں نے بتایا. یہ مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. آئی ایم ایف تمام بڑے ادارے اس ریٹنگ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں, اور آئی ایم ایف پہلے ہی لاکھوں کی تعداد میں ای میل وصول کر چکا ہے. اس حالات میں معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی, چاہیے جو مرضی کر لیں. لیکن تحریک انصاف میں جو مجھے افسوسناک معاملہ کے تقسیم نظر آ رہی ہے, پنجاب میں جس طرح قبضہ کرنے کی باتیں, خان کو متبادل تیار کرنے کی, پھر طریقے سے چھین لی جائے گی. مسائل ضرور ہیں, منافق بھی موجود ہیں, لیکن یہ آج کے نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا ہوگا آپ سب کو, یہ ہمیشہ ہیں اور رہیں گے. حق و باطل کی جنگ میں ہمیشہ ہوتا ہے. آپ کو, لیکن جو سننے والے ان کو سمجھنا, آپ نے تقسیم نہیں ہونا. دیکھیں ہمارا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں. میں تو آپ کو دین سے بتا سکتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کی منافقت پر اللہ نے باقاعدہ آیات بھی نازل کی. ان کی چالوں اور عیاریوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. اب سنت کو آپ سامنے رکھیں اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے لوگ مخلص ہوں. یہاں پر جو رہنما ہیں, لیڈر ہیں, ان کی نیک نیتی, ان کا اخلاص, دیکھیں یہ صرف اللہ فیصلے کرتا ہے. منافقین نے جو عمران خان کے ساتھ وارداتیں کی وہ اپنی جگہ, لیکن کیا خان نے آج دنیا میں تاریخ نہیں بنائی جو دنیا میں کسی جمہوری نظام میں ایسی مثال نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, ہمیشہ باطل شرمسار رہتا ہے, اور آپ لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت میں کام کرنا ہے. کون غدار ہے, کون محب الوطن ہے, اس پہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. جس طرح دیکھیں ماضی میں 18 نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ایسے کھل کر آئے, پھر بعد میں وقت نے ثابت کیا 58 اور بھی آئے. لیکن ابھی موجودہ حالات میں بھی عمران خان کے ساتھ آپ دیکھ لیں 26 سال رہنے والے ساتھ چھوڑ گئے. اس سے بڑی کوئی مثال نہیں. لیکن خان پہ کوئی فرق نہیں پڑا, اس کی تحریک پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو کوئی بندہ خان کی تحریک کو ہائی جیک کر سکتا ہے, نہ خان کی جگہ لے سکتا ہے. یہ اب اپنے ذہن سے نکال دیں. شوکت خانم صاحبہ نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا جس کا نام عمران خان ہے, دوسرا عمران خان کبھی نہیں ملے گا, اب یہ یاد. اور سچ سامنے آ کے رہتا ہے, یہ وقت اور حالات لائیں یا مجبوری ہو, آپ اپنا فوکس اس تحریک پہ رکھیں. جن کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں یہ ازدہا ہے, یہ منافقین ہیں. انہوں نے بھٹو کو بھی مارا, ضیاء الحق کو بھی مارا, اور مزے کی بات دونوں کو شہید بھی قرار دیا, اور دونوں کو غدار بھی, دونوں کو ہیرو, دونوں کو ویلن. تو یہ ان کی بڑی باریک وارداتیں, ان سے آپ دور ہی رہیں. انہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی واردات ڈالتے ہیں, کبھی شیعہ سنی فسادات کر دیں گے, کبھی میرا جسم میری مرضی والی واردات, کبھی قاضی فراڈی سے فیصلے کروا لیں گے, کبھی حلوے والے لباس بنا کر عوام کی توجہ اس طرف. یہ ان کی وارداتوں کے طریقے. آپ ان سے دور رہ کے صرف فوکس رکھیں اپنا جس پہ رہنا چاہیے. آپ کو میں 27 فروری 28 فروری کے حوالے سے بتا دوں. 27 فروری بھی دیکھیں خان نے کیا, ورنہ یاد صادق تو کہہ رہا تھا باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. اب جو ایک چھوٹا سا واقعہ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, مری میں چیئر لفٹ کا واقعہ ہوا تھا, مری تھا شاید. سارا دن چیئر لفٹ میں بچے پھنسے رہے, وہاں مقامی لوگوں نے بچایا, لیکن بجائے ان مقامی لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ان کو پرچے کرا دیے گئے, کیونکہ تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی. اب عمران خان نے بھی 27 فروری کو یہی کیا تھا. اس وقت 28 کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, 27 کا بتا رہا ہوں. اور انہیں جواب میں ایئر مارشل جاوید سعید کے ساتھ جو کورٹ مارشل کی تیاریوں کی خبریں, اس سے پہلے ایئر کمانڈور جو سید سجاد حیدر ان کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھ لیں, ایم ایم عالم کی زندگی آپ دیکھ لیں. اور یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کے آپ اگر کیپٹن کرنل شیر خان کا واقعہ دیکھیں, جس کے مجسموں کی بے حرمتی کے جرم میں کئی نوجوان آج عدالتوں میں کیسز بھگت رہے ہیں, بیچارے غائب ہیں. لیکن جس طرح اس کی لاش کو وہاں چھوڑ کر ہمارے اس عظیم شہید کو بھلا کر بھاگ گئے لوگ,
اور وہ ہندوستانی افسران نے خط جیب میں ڈال کر واپس بھیجا, اس کی بہادری کی تعریف کی, پھر بعد میں آپ کو پتا ہے گھنگرو سے مٹی جھاڑی کی. اب جو کام کرے گا ملک کے لیے وہ تو کیسز ہوں گے, اور کریڈٹ وہ باجوہ جیسے لوگوں کو. یہ چوری شدہ مینڈیٹ پر بنائی حکومت کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھے عمران خان کو عدالتوں سے رہا نہیں ہونے دینا. آپ کے پاس ایک ہی موقع ہے, وہ احتجاج کا. کم از کم یہ لوگ کوشش کریں گے خان کو جتنا زیادہ عرصہ جیل میں رکھ سکیں, اور اگر 10 دنوں میں تحریک انصاف نے زور ڈالا تو ٹھیک ہے, ورنہ چند نشستیں دے کے, کچھ مخصوص نشستیں لے کے, کچھ مخصوص نشستیں گیم کر کے, یہ سینٹ اور پارلیمنٹ سمیت تمام اداروں پر قبضہ کر کے تحریک انصاف کو سائڈ پہ. لیکن آپ کے پاس یہ وقت ہے, آپ انہیں سیاسی طور پر مضبوط نہ ہونے دیں. آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے عوام کی, پرامن طریقے سے اپنی اس طاقت کو استعمال کریں, تو پھر انشاءاللہ عمران خان بھی آپ کو رہا ہوتا نظر ہے, معاملات بھی ٹھیک ہوں گے, پاکستان کی ترقی کی طرف معاملات بھی جائیں گے. آج ورنہ دیکھیں جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں آج جو کیس چلا, اس میں سیکشن ڈویژن نے کہہ رہا تھا شیریں مزاری کے کیس میں کہ کمیشن کی رپورٹ یہ تھی کہ شیریں مزاری کی گرفتاری میں پروسیجر غلطیاں تھیں. اسی طرح یہ لوگ کچھ سال بعد آپ کو 1992 میں جو جس طرح پہلے انہوں نے بتایا آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف کیا تھا کہ جی یہ ملک توڑنے کے لیے جناح پور کے نقشے بنا رہے ہیں, اصلی ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں, ایم کیو ایم کے دفاتر میں منصوبے بنے. بعد میں انٹیلیجنس بیورو کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز نے آ کے ٹی وی پہ بتا دیا کہ جناح پور کے نقشے تو برآمدگی ڈرامہ تھی, یہ تو قوم میں نفاذ کی کوشش. پھر اس وقت جو سابق کور کمانڈر تھے جنرل نصیر اختر, ان کا بھی کہنا تھا جناح پور کے نقشے تو 2 دن بعد واپس لے لیے گئے تھے. یہ نواز شریف اس وقت بھی ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کو پہلے کس نے کروایا, تو آج بھی وہی واردات. ان تمام ڈراموں کا اس وقت آرمی چیف, صدر, وزیر اعظم کو اس وقت جس طرح بتایا تھا آج بھی سب کو پتا ہے. 9 مئی کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح عمران خان کی گرفتاری اور کیسز ہیں, بعد میں یہی سارے پروسیجرل غلطیاں, غلط فہمیاں, اس طرح کر کے کیسز واپس ہو جائیں گے اگر عوام نے انہیں پرامن طریقے سے مجبور کیا. ورنہ جس طرح 1992 کی معافی انہوں نے 2009 میں 17 سال بعد مانگی, اسی طرح یہ مانگ لیں گے. کچھ چیزوں کی تو نہیں مانگتے, جیسے 1971 ہے اس کی تو انہوں نے معافی نہیں مانگی. 2023 کے جرائم بھی اسی نوعیت کے ہیں. اب سیاست میں انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے, رہنماؤں کو باہر نکالا, جمہوریت کو کمزور کیا. آپ دیکھ لیں اس میں جس طرح تحریک انصاف جو آج عوامی لیگ بنی ہوئی ہے, اور جنون لیگ تو خیر بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی. سیاست میں انہوں نے نہ صرف عمران خان کو الیکشن میں روکا, انتخابی عمل سے باہر کیا, جیلوں میں ڈالا. انہوں نے نواز شریف کو بھی مائنس کیا, جو آپ کو بتاتے رہے. یہ عدم اعتماد لاتے وقت شاید نواز شریف کو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے سے یہ واردات ہوگی, اور اب تو وہ ایسا بری طرح پھنسا ہے کہ نہ بھائی اور بیٹی کی حکومت کے خلاف بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن کی واردات اب جو اگلی کر رہا ہے وہ بتا دوں آپ کو, سنی تحاد کی کہ 26 فروری کو ایک خط انہوں نے لیا ہے کہ جنرل الیکشن نہیں لڑنا, ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. چیف الیکشن کمشنر خط دکھا رہا ہے, اندازہ کریں. میں نے صاحبزادہ احمد رضا سے پوچھا آپ نے ایسا کوئی خط لکھا, انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اس طرح کا کوئی خط نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن چونکہ مخصوص نشستیں دینے پر تیار نہیں, اس لیے یہ ہر واردات کر رہے ہیں. یہ 27 نشستیں ہیں, یاد رکھیں. یہ سیاسی جماعت سنی اتحاد کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں. کہتے ہیں انہوں نے عام انتخابات میں شرکت پارلیمانی جماعت کے طور پر نہیں کر سکتے, حالانکہ قانون ہے کہ آزاد امیدوار جب شامل ہو تو پارلیمانی جماعت بنتی ہے. روکنے کا مقصد ایک ہی ہے, وہ ہے صدارتی الیکشن. پاکستان کا قانون جو واضح طور پر مخصوص نشستوں کو جماعت کے مطابق دینے کی بات کر رہے ہیں, یہ نون لیگ کو دن دہاڑے آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. جس طرح لودھرا میں ابھی فارم 47 فارم 49 دے کے نام لگا کے ویب سائٹ پہ اسمبلی میں رجسٹریشن بھی کروا دی, پھر دوبارہ حلقے میں گنتیاں کھول کے کہہ رہے ہیں جی قومی میں صوبائی کے ووٹ نکلنے. تو قانون اور آئین تو موجود نہیں, اب جو کچھ کرنا ہے عوام نے کرنا ہے, یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. اب وہ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹا نے جس طرح اسپیکر سلطان خان کے اوپر آپ کو پتا ہے ایک نامکمل اسمبلی کو زبردستی گھس کے اس کے چیمبر میں یہ اجلاس مکمل کرایا, عارف علوی کے ساتھ یہی بات ہے. لوگ تو سمجھتے پتہ نہیں صدر اغوائی ہو گئے, نظر نہیں آ رہے. صدر پر بہت بڑا دباؤ ہے اسمبلی اجلاس بلانے میں, اور صدر مملکت کو سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن ورنہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو بنی گالا ڈھیلا کس منہ سے جائیں گے. کرپشن کے مقدمات میں جیلوں سے ہی کیوں ڈرتے ہیں, یہ سارے بوگس مقدمات ہیں. اتنی تکلیف انہیں برداشت کرنی پڑے گی. ملک میں جمہوریت اور آئین اگر آپ نے دیکھیں 5 سال اس عہدے پر صدر نے مراعات لی ہیں, اس عہدے کے تقدس میں آئین کے قانون کے تحت چلے, ورنہ تو محسن نقوی جیسا بندہ 400 دن گزار گیا. تو اب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کروں, بڑا ہے معاملہ 3 مارچ کو جو الیکشن ہے اس میں بیلٹ پیپر سے ووٹنگ ہوگی, ساتھ رابطہ ایپ میں جو لوگ تصدیق شدہ ہے, جنہوں نے ویریفائڈ کروایا ہوا ہے.